الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار سوال ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی پرورش کیوں نہ کی، جس نے امام حسین اور آپ کے رفقا، آپ کے عزیز و اقارب کو اس نے شہید کیا۔ اگر امیر معاویہ مطلب کہ تربیت فرماتے تو اس طرح یزید جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک نہ کرتا۔ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ نبی ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ابو البشر آپ کا لقب ہے، پوری انسانیت کے آپ والد ہیں۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل دو بیٹے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے شادی کا یہ معاملہ تھا کہ ایک جوڑی شام کو پیدا ہوتی ہے، ایک جوڑی صبح۔ شام والی جو ہے وہ صبح والی کے ساتھ نکاح کرتا اور صبح والی کے ساتھ شام والا نکاح کرتا۔ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو اس نے کہا جی کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ خود شادی کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایسا نہیں ہوتا، ہمارے مذہب، ہمارے مطلب کہ اسلام میں جو جس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ نکاح کرے گا شام والی کے ساتھ، شام والا جو ہے وہ نکاح کرے گا صبح والی کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قابیل نے بغاوت کی۔ اب یہاں کیا کہیں گے آپ؟ پیغمبر کا بیٹا بغاوت کر رہا اپنے باپ کے ساتھ اور کہہ رہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہی شادی کروں گا، جو کہ بالکل جائز ہی نہیں تھا۔ یعنی جس کے ساتھ جس نے لڑکی نے پیدا ہونا تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز حرام تھا، اس نے نکاح دوسرے کے ساتھ کرنا تھا، یعنی اپنے صبح والی جوڑی کے ساتھ۔ شام والی جوڑی یہ دونوں آپس میں، یہ اس کی بہن اس کے ساتھ، اس کی بہن اس کے ساتھ، لیکن اس نے بغاوت کی، یہاں تک کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، یعنی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اور پھر اتنا باغی ہو گیا، پیغمبر نبی کا بیٹا، واقعی حضرت حابیل کو اس نے قتل کر دیا ایک لڑکی کی خاطر۔ پھر اس کو دفنانا نہیں آتا تھا، ایک کوے نے اس کو بتایا کہ اس طرح دفناتے ہیں، تو اس نے پھر اپنے بھائی کو دفنایا۔ تو یہ پیغمبر کا بیٹا بگڑ گیا، بغاوت کی، کفر میں مبتلا ہوا، اور اسی طرح یہ مر گیا۔ اب اندازہ لگاؤ آپ حضرت امیر معاویہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا کنعان، جو کہ پیغمبر کا بیٹا لیکن کافر ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کو نہیں مانتا تھا، آپ کی شریعت کو، آپ کے اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ وہ صحبت بری اختیار کی تو دین سے ہٹ گیا۔ دین سے کیا ہٹا کہ کفر میں مبتلا ہو گیا اور اپنے باپ نبی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ تو یہاں آپ کیا کہیں گے کہ کیا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ تربیت نہیں کی ہوگی؟ پتہ نہیں کتنی کی ہو، بہت کی ہوگی، لیکن بگڑ گیا۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو ان کے جتنے 11-12 بھائی تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور اس قدر حسد میں مبتلا ہوئے کہ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مارنا چاہا، ایک کنویں میں پھینک دیا تاکہ یہ کنویں میں گر کے مر جائے، اور اس میں خون لگا کر، اس کی قمیض میں خون لگا کر باپ کو پیش کی کہ اس کو بھیڑیا کھا گئے۔
کیا یعقوب علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کی ہوگی؟ جو کہ اپنے بھائی کو مار دیا، اپنے بھائی کو مارنے پہ تل گئے، کی ہوگی، ضرور کی ہوگی۔ لیکن حسد، بغاوت اور نافرمانی جب بندے کے اندر آ جائے تو پھر کن کن باتوں میں مبتلا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو یزید کے ساتھ کئی صحابہ کرام کے بیٹے جو ہے وہ اس کے لشکر میں شامل تھے، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے سامنے مخالف سمت یعنی یزید کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کا بیٹا، پھر زیاد، یہ بھی صحابی کا بیٹا ہے، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ محمد بن ابو بکر جن کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ان کے مخالف خارجیوں اور بلوائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، بات کو سمجھ نہیں سکے، بگڑ گئے، اور بجائے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوں، جا کر مطلب بلوائیوں کے ساتھ اور خارجیوں کے ساتھ مل گئے۔ تو مطلب کیا کہ تربیت میں کمی نہیں ہوتی، بعد میں بندہ بگڑ جائے تو باپ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کتنی شان اور کتنی آن اور کتنی زبردست کی ہوگی، لیکن بات کو سمجھ نہیں سکے اور پھر وہ بگڑ گئے۔ تو اسی طرح محترم سامعین حضرات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی بڑی تربیت کی، اور آپ کی زندگی میں، آپ کی ظاہری حیاتی میں، جب تک آپ دنیا میں تھے، سر اقتدار تھے، بادشاہ تھے، یزید کی عادتیں بگڑی نہیں تھی، یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، یزید بے نمازی نہیں ہوا تھا، یزید کفریہ کلمات نہیں بکتا تھا، یزید جو ہے بہن بھائیوں کے جو مطلب کہ نکاح ہے اس کو جائز نہیں قرار دیتا تھا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ اہل بیت سے پنگا نہ لینا، ان کو کچھ نہ کہنا، کبھی بھی حرمین شریفین کی بے ادبی نہ کرنا، بہت سمجھایا تھا۔ لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد بری صحبت، بادشاہی کا نشہ اس پر ایسا چڑھا کہ بگڑ گیا، اور پھر صحابہ کرام کو اس نے شہید بھی کیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور تقریباً 700 صحابہ کو مزید شہید کیا اس نے۔ مسجد نبوی میں اس نے حملہ کیا، مسجد نبوی کی قالینیں، آپ جو نماز جہاں پڑھتے ہیں ان کو اٹھایا اور ان کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ یہ یزید پلید کی جو ہے وہ باطلانہ اس کا جو ذہن تھا، وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنا، پہلے تھوڑی تھا۔ اسی لیے اس نے پھر مکے میں پتھر بھی پھینکوائے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ جو بیت اللہ ہے، اس کی چھت جو ہے وہ پتھروں سے بھر گئی تھی۔ پھر یہ کہتا تھا کہ بہن اور بھائیوں کا رشتہ جائز ہے، وہ کہتا تھا کہ اگر شراب دین محمدی میں جائز نہیں تو دین عیسی میں پی لو۔ اسی طرح یہ پلید کہتا تھا کہ اگر آج بدر والے، وہ ہمارے بھائی، وہ کافر مشرکین مکہ زندہ ہوتے، دیکھتے کہ آج میں نے آل رسول اور اہل بیت کا کیا سلوک کیا، کیا انجام کیا، تو مجھ سے بہت خوش ہوتے، مجھے شاباشی دیتے۔ تو یہ کفریہ کلمات تھے اس کے، جس کی وجہ سے وہ فاسق، فاجر قرار دیا گیا، لعنتی قرار دیا گیا۔ اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کافر کہا، یعنی یزید کو کافر کہا۔ تو واقعی بندہ جو ہے وہ تو لعنتی تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنا بڑا پنگا لیا اور آپ تمام اہل بیت اطہار کو شہید کیا، تو تھا تو لعنتی، تھا تو کفریات میں مبتلا، اور پھر موت بھی اس کی ایک اہل بیت اطہار کی عاشقہ سے ہوئی، اور اس نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اور جہاں پر یزید کی آج قبر ہے،
اس کے اوپر لوہے کی بھٹی بنی ہوئی ہے، یعنی لوہے کی بھٹی آپ جانتے ہیں جہاں لوہا جو ہے وہ مطلب کہ گالا جاتا ہے، لوہے کی بھٹی اس کے قبر کے اوپر جس گڑھے میں اس کو ڈالا گیا تھا وہاں پہ وہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔